خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز ناظرین اور سامعین، پادری لوتھر فیاض سیموئل کووڈ-19 پینڈیمک کے لاک ڈاؤن کے اس عرصے میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ پادری فیاض آپ کے ساتھ آپ کی دعاؤں میں اور نیک تمناؤں میں، صحت اور تندرستی کی آرزو میں آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس سے بیشتر کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو آج کی رہنمائی کے لیے کھولیں، آئے ہم دعا میں اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے آپ کو خداوند کا پاک کلام سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے تیار کریں۔ ہم دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیری ساری نعمتوں کے لیے، برکتوں بخشوں کے لیے تیرے شکر گزار ہیں کہ خداوند اس مشکل وقت میں تو نے آج تک ہمیں سنبھالا ہے، اور خداوند تیری کرم فرمائیاں ہم پر شخصی، خاندانی، کلیسیائی، ملکی اور بین الاقوامی طور پر جاری اور ساری ہیں۔ خداوند منت ہے کہ اپنے پاک کلام کو سننے کا، سیکھنے کا فضل ہمیں دے۔ پاک روح کی پوری معموری خداوند ہم پر چھائی رہے۔ ہماری درخواست کو سن، یسوع نام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، آمین۔ میں جو آج کا خاص بیان آپ کے سامنے پاک کلام کے حصے سے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، وہ پرانے عہد نامے میں سے حبقوق نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیات تک۔ حبقوق اس کا 3 باب پہلی آیت سے 6 آیت تک، یہاں پر یوں لکھا ہے: شگائے نوت کے سر پر حبقوق نبی کی دعا۔ اے خداوند، میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا۔ اے خداوند، اسی زمانے میں اپنے کام کو بحال کر، اسی زمانے میں اس کو ظاہر کر۔ قہر کے وقت رحم کو یاد فرما۔ خدا تیمان سے آیا اور قدوس کوہ فاران سے۔ اس کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی۔ اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی، اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھیں اور اس میں اس کی قدرت نہاں تھی۔ وبا اس کے آگے آگے چلتی تھی اور آتشی تیر اس کے قدموں سے نکلتے تھے۔ وہ کھڑا ہوا اور زمین تھرا گئی۔ اس نے نگاہ کی اور قومیں پراگندہ ہو گئیں۔ ازلی پہاڑ پارا پارا ہو گئے، قدیم ٹیلے جھک گئے۔ اس کی راہیں ازلی ہیں۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہمیشہ ہوتی رہے، آمین۔ جو خصوصی آیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ پاک کلام کے اس بیان میں سے، یعنی حبقوق 3 باب اور اس کی پہلی 2 آیات ہیں، جو کہ اس طور سے ہیں۔ لکھا ہے: اے خداوند، میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا۔ اے خداوند، اسی زمانے میں اپنے کام کو بحال کر، اسی زمانے میں اس کو ظاہر کر۔ قہر کے وقت رحم کو یاد فرما۔ جیسا کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، لوگ اپنے گھروں میں اور خلوت گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارا وقت وہ خداوند کے ساتھ دعا میں، پاک کلام کی تلاوت میں اور پاک کلام کے مختلف حصوں پر غور کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ ایک تقویت اور توانائی حاصل کرتے ہیں، اور
پھر اس کے بعد یہ جو وبا ہماری دنیا پر آئی ہوئی ہے اس کے موقوف ہونے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ میں نے بھی مناسب سمجھا کہ حبقوق نبی کے 3 باب میں یہ جو ایک زبردست دعا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ کے ساتھ مل کر اس دعا کے چند جو پوائنٹس ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھوں اور ان پر ہم مل کر غور کریں۔ حبقوق کی کتاب کا 3 باب ایک زبردست دعا کا باب کہلاتا ہے، اور یہ دعا مسیح خداوند سے 600 سال قبل حبقوق نبی نے کی، اور اس دعا کو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حبقوق نبی کے زمانے کے حالات دعا کرنے کا تقاضا کرتے تھے۔ ایک بڑی منتشر حالی تھی، افراتفری کا عالم تھا جو کہ حبقوق نبی کے زمانے میں پھیلا ہوا تھا۔ اور جب ہم اس کتاب کو اپنے شخصی مطالعے کے لیے کھولتے ہیں تو ہم یہ جان جاتے ہیں کہ حبقوق کا یہ 3 باب ہر چند یہ دعا کا باب کہلاتا ہے، مگر پورے باب میں صرف 2 آیات ہیں جن میں کہ حبقوق نبی خداوند سے دعا کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ دوسرے زبوروں کی طرح جو کہ ہیکل میں گائے جاتے تھے، حبقوق نبی کے صحیفے کا یہ 3 باب بھی لاوی ہیکل میں گایا کرتے تھے۔ میں آپ کی توجہ لفظ شگانویات پر چاہتا ہوں۔ لفظ شگایانوت پروفیسر اسلم ضیائی صاحب کے مطابق انہوں نے اس کے مختلف معنی کو آپ کے سامنے اور میرے سامنے رکھا ہے۔ یہ لفظ عبرانی عہد عتیق کا لفظ ہے جو کہ شگایون کی جمع ہے، اور شگایون پہلی دفعہ زبور 7 کے سرنامے میں استعمال ہوا ہے۔ زبور نمبر 7 کے سرنامے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہاں پر لکھا ہے داؤد کا شگایون، اور دوسری دفعہ جمع کی صورت میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے شگایونوت، کہ یہ جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہے اس میں اس کی تکرار پائی جاتی ہے، شگایونوت۔ اور اس لفظ کا مطلب جاننے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے میں اس لفظ کی بڑی تکرار پائی جاتی ہے، اور بار بار جگہ بہ جگہ ہم اس لفظ کے بارے میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور خداوند کی کلیسیا میں جب عبادت کے لیے آتے ہیں تو سنتے بھی ہیں۔ جناب پروفیسر اسلم ضیائی صاحب کہتے ہیں کہ شگایانوت کا ایک مطلب احبار کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب ہے انجانے میں چوک ہو جانا۔ پھر ایک اور مطلب وہ ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں، امثال 5 باب اور 19ویں آیت، فریفتہ ہونا۔ پھر ایک اور مطلب بھی وہ بتاتے ہیں، یسایہ 28 باب 7ویں آیت،
میں خاری سے ڈگمگانا اور نشے میں چور ہونا اور جھومنا۔ اور حسیل کی کتاب میں بھی ہم اس لفظ کے بارے میں پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، جو کہ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ حزقیل 34 باب کی 6 آیت میں شگایانوت کا نہ صرف حسب سابق بلکہ حسب حال، جو کہ آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، ایک ترجمہ پایا جاتا ہے، اور لکھا ہے حزقیل 34 باب اور اس کی 6 آیت، لکھا ہے میری بھیڑیں تمام پہاڑوں پر اور ہر ایک اونچے ٹیلے پر بھٹکتی پھرتی تھیں۔ ہاں، میری بھیڑیں تمام روئے زمین پر تتر بتر ہو گئیں، اور نہ کسی نے ان کو ڈھونڈا اور نہ ان کی تلاش ہوئی۔ تو گویا حزقیل نبی کے نزدیک شگایانوت کا اردو ترجمہ یہ ٹھہرا کہ بھٹکنا، تتر بتر ہو جانا، منتشر ہو جانا، یہ اردو کا حزقیل نبی کے مطابق یہ ترجمہ ہے۔ یہ پروفیسر اسلم ضیائی صاحب بتاتے ہیں۔ حبقوق نبی کے زمانے میں اس کی قوم کی یہی حالت ہو چکی تھی۔ وہ شگایانوت کے مفہوم کی عملی تصویر بنے ہوئے تھے۔ ان کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ وہ خدا کی طرف سے وہ فرائض، وہ باتیں جو کہ انہیں کرنی چاہیے تھی، ان سے وہ لاپرواہ ہو چکے تھے۔ خدا سے ان کا تعلق بہت ہی زیادہ سطحی اور معمولی تھا۔ خدا کو اور اس کے نام کو عزت نہ دینے کا ایک رجحان چل نکلا تھا۔ وہ خدا کی مرضی کو نہ تو جان رہے تھے، اور اگر جان رہے تھے تو اسے پورا نہیں کر رہے تھے، اور پھر حزقیل نبی کے مطابق اور آج کے حالات کے مطابق خدا کی بادشاہی کو پھیلایا نہیں جا رہا تھا۔ وہ جن میں کہ بڑا اتفاق ہوا کرتا تھا، یعنی اہل یہودا، یگانگت تھی، ایک یونٹی پائی جاتی تھی۔ اب وہ شگایانوت کا شکار ہو چکے تھے، وہ منتشر تھے، جا بجا وہ اپنی مرضی کے مطابق پھیلے ہوئے تھے، بھیڑوں کی طرح۔ حزقیل نبی کہتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھر رہے تھے، وہ تتر بتر ہو چکے تھے، یونٹی ختم ہو چکی تھی، یگانگت جاتی رہی تھی۔ یگانگت نام کی کوئی چیز اہل یہودا کی جماعت میں پائی نہیں جاتی تھی، اور یہ ایک شدید ضرورت تھی کہ اس قوم کو ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا اور وہ قوم ایک جگہ اکٹھی ہوتی، مگر ایسا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چنانچہ حبقوق نبی نے یونٹی کی، اتحاد کی، اتفاق کی اور یکجائی کی ضرورت کو محسوس کیا، اور اس نے خداوند کے حضور جو دعا کی وہ ابھی آپ کے سامنے 2 آیتوں میں پیش کی گئی ہے، جو کہ اس طور سے ہے: اے خدا، میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا۔ اے خداوند، اسی زمانے میں اپنے کام کو بحال کر، اسی زمانے میں اس کو ظاہر کر، قہر کے وقت رحم کو یاد فرما۔ یہ تو حالت تھی بنی یہودا کی، خداوند یسوع مسیح سے 600 سال پہلے کی، جب کہ حبقوق نبی نبوت کر رہا تھا۔ کیا سیکھتے ہیں؟
کس طرح اس کی اپلیکیشن آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں. ہم نے خداوند کے پاک کلام کو کھولا ہے اور خداوند کا پاک کلام بڑا کنٹمپریری ہے، ہمارا ہم اثر ہے. ہم کسی بھی زمانے میں رہیں، خدا کا پاک کلام ہم سے بولتا ہے، ہماری حالت ہم پر واضح کرتا ہے. اور یہ جو حبقوق نبی کی دعا کا جو ماحول ہے، یہی آج کل موجودہ کلیسیا میں پھیلا ہوا ہے. اور یہ کلیسیا خواہ پاکستان کی ہو، خواہ ہندوستان کی ہو، خواہ انگلستان کی ہو، جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر کلیسیا موجود ہے، وہاں یہی انتشار نظر آتا ہے. اگر اسی طرح کے انتشار میں ضرورت تھی کہ خدا کا بندہ حبقوق دعا کرتا تاکہ خداوند رب الافواج اپنے بڑے کرم سے اور اپنی قوت سے اس ساری منتشر حالی کو ختم کر کے یگانگت کو، یونٹی کو، اتفاق کو قائم کرے، تو آج بھی اسی دعا کی ضرورت ہے. ہم جب کہ کووڈ-19 پینڈیمک کے لاک ڈاؤن میں ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، تو مہربانی کے ساتھ آج کے جو حالات ہیں جو کہ ابھی آپ کی خدمت میں شروع ہونے کو ہیں، اسے بھی دعا میں رکھیں. بہت ضرورت ہے. اور یاد رکھیں، ہماری ضرورت یہ نہیں کہ بہت سی کنونشنز ہوں، بہت سی بشارتی میٹنگز ہوں، بہت سے کروسیڈز ہوں. ہر چند ہم دل کی گہرائیوں سے ان کے انعقاد کے لیے، اور جو لوگ بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں، اور ان کے لیے روحانی قوت کی خداوند سے دعا بھی کرتے ہیں. آپ بھی کریں، ہم سب کرتے ہیں. لیکن ہماری اولین ضرورت یہ نہیں ہے. ہماری اولین ضرورت یہ بھی نہیں ہے کہ بہت سے فنڈز ہوں، بہت سرمایہ ہو اور جدید طور طریقے رائج کیے جائیں، ان کی بھی ضرورت نہیں. بلکہ آج کے وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ہم مسیحی، خواہ بڑے ہیں، خواہ چھوٹے ہیں، خواہ جوان ہیں، خواہ بوڑھے ہیں، خواہ مرد ہیں، خواہ خواتین ہیں، ہماری کلیسیا کی زندگی میں کلیسیا کا اور خدا کا دل ایک ساتھ دھڑکے، یہ ضرورت ہے. اور کلیسیا روز بروز مسیح خداوند کے نام کو جلال دینے کے جذبے سے معمور ہوتی جائے. اور پاک روح درخواست ہے خداوند سے کہ ہر ایک کو معمور کرے. حبقوق کی دعا کی طرح کی جو دعا ہے، اس کی ضرورت آج کے حالات میں پائی جاتی ہے. ہماری ضرورت ہے کہ ہم ایسی دعا کریں جو کہ حبقوق کی دعا تھی. ہم اسی دعا کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دعا دل کی گہرائیوں سے نکلے، کیونکہ خداوند دل کی گہرائی کو اپنے حضور میں قبول کرتا ہے. وہ دعائیں جو کہ آسمانی مقاموں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتی ہیں، وہ دعائیں وہی ہوتی ہیں جو کہ دعا مانگنے والے کے دل سے نکلتی ہیں. اور حبقوق نبی کی دعا یہ تھی، اور یہی دعا ہماری ہونی چاہیے: اے خداوند، میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا. اے خداوند، اسی زمانے میں اپنے کام کو بحال کر، اسی زمانے میں اس کو ظاہر کر، قہر کے وقت رحم کو یاد کر. آئے ہم اس دعا کا ذرا جائزہ لیں. کیا ہم سیکھتے ہیں اس دعا سے؟
جن لفظوں سے حبقوق نبی نے اس دعا کا آغاز کیا یا اس دعا کے جو شروع کے الفاظ ہیں وہ ہیں اے خداوند، ان لفظوں سے حبقوق نبی نے اپنی دعا کو شروع کیا۔ یہ الفاظ حبقوق نبی کی دلی خواہش اور آرزو کے غماز ہیں۔ یہ اس کی دلی خواہش کو، دلی آرزو کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس کی دلی خواہش یہ تھی کہ اس کی قوم میں، یہودا کے لوگوں میں باہمی اتفاق اور یگانگت اور یونٹی، اور اس کی قوم کے پہلے کے دن جو ہیں بحالی کے، وہ قائم ہوں۔ اب آپ غور کریں، یہ آیتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اے خداوند، میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا۔ اے خداوند، اسی زمانے میں اپنے کام کو بحال کر۔ ایک ہی آیت میں یہ لفظ اے خداوند ایک ہی آیت میں 2 دفعہ استعمال کیے گئے ہیں، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں ایک دفعہ پھر پڑھوں گا۔ پہلی مرتبہ اے خداوند میں نے تیری شہرت سنی، دوسری مرتبہ پھر اے خداوند اسی زمانے میں اپنے کام کو بحال کر۔ چنانچہ ایک آیت میں یہ لفظ 2 مرتبہ پڑھے گئے ہیں۔ لفظ خداوند کا مطلب ہے مالک، تو گویا خداوند ہے جو کہ مالک ہے بحالی کا۔ حبقوق نبی دعا کرتا ہے، خداوند تو بیداری کو بحال کر۔ وہ کہتا ہے کہ اے خداوند اسی زمانے میں اپنے کام کو بحال کر۔ وہ خداوند سے بحالی کی اس لیے درخواست کرتا ہے، اس لیے دعا کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا بحالی کا، خدا نفاق کو دور کرنے کا، خدا یگانگت کو قائم کرنے کا مالک ہے۔ یہ خدا ہی ہے جو کہ اتفاق کو، اتحاد کو، بحالی کو واپس لانے کے عمل کا خداوند ہے، مالک ہے، لہٰذا وہ مالک ہے۔ حبقوق اسی سے دعا کے ذریعے سے درخواست کر رہا ہے کہ یہ اس کی دل کی خواہش ہے، آرزو ہے کہ اس کی قوم کا اتفاق بحال ہو۔ کیا ہمیں حبقوق نبی کے حالات جیسے حالات آج کل ہماری کلیسیا میں دکھائی نہیں دیتے ہیں؟ کیا مسیحی لوگ بٹے ہوئے اور بھاگتے پھرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں؟ کیا کلیسیوں کے اندر نا اتفاقی، چھینا جھپٹی اور انتشار کی فضا نہیں ہے؟ کیا ہر کوئی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی دکانداری سجانے کے لیے شب و روز کوشش نہیں کر رہا ہے؟ عام مسیحی لوگوں کو فتح مند زندگی کا بہت کم تجربہ ہو رہا ہے۔ وہ قوت سے، بصیرت سے محروم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ آج کے وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہر طرف گروپ بندی ہے، ہر طرف کلیسیا زندگی بہت سی بدعتوں کا شکار ہے، اور مختلف انسانی جو اخلاق کی کمزوریاں ہیں ان میں پس رہی ہے۔ نکتہ چینی ہے، حسد ہے، پارٹی بازی ہے، خود غرضی ہے، ٹانگیں کھینچنا ہے، اور
اس طرح کی اور بہت سی بدعتیں ہیں جو کہ کلیسیا کے اندر ہیں۔ ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت برائے نام رہ گئی ہے، اور یہ انتشار افراتفری کے ذمہ دار افراد بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بڑی جرات مندی کے ساتھ شب و روز اپنے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، اپنے آپ کو بہت سی باتوں میں محروم خیال کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ٹانگوں کو کھینچ رہے ہیں جو کہ ان کے محرومی کے احساس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، خود نہیں رکھتے جو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ۔ چنانچہ اس ساری صورتحال کو جو کہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، ان دنوں میں جب کہ ہم پینڈیمک کے دنوں میں ہیں اور دعا کر رہے ہیں، دعا کی حالت میں ہیں، اس صورتحال کو بھی خداوند کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس صورتحال کا بھی ایک اپنا ہی منفی اثر ہے جو کہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے اور مفلوج کرتا جا رہا ہے۔ اول تو دعائیہ میٹنگز فراہم نہیں ہوتی ہیں، اور اگر دعائیہ میٹنگز فراہم ہوں تو لوگ ان میں نہیں آتے ہیں۔ 24 گھنٹوں کی پریئر چین ماضی کی بات ہو چکی ہے، اور اس کے لیے ایک بڑا بے حسی کا دورہ ہے، اور اسی عالم میں ضرورت ہے ہم سب کو کہ حبقوق طرح کی دعا جو ہے اپنے گھٹنوں پر جھک کر خداوند کے حضور میں پیش کریں۔ اے خداوند، میں نے تیری شہرت سنی، اے خداوند میں ڈر گیا، اسی زمانے میں اپنے کام کو بحال کر، اسی زمانے میں اس کو ظاہر کر، قہر کے وقت اپنے رحم کو یاد فرما۔ جب تک اس طرح کی دعا دل کی گہرائیوں سے نہیں نکلے گی تو بیداری اور بحالی نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ بیداری اور بحالی کا مالک صرف ایک ہے، وہ خداوند ہے۔ وہ بیداری اور بحالی کو لانے کا مالک ہے۔ نئے نئے پروگرام نہیں، نئے نئے طور طریقے نہیں، پبلسٹی اور ایڈورٹائزنگ نہیں، لیکن خداوند ہے، اس کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام باتیں بیداری کو نہیں لا سکتی ہیں، صرف خداوند ہی ہے جو کہ یگانگت کو اور بحالی کو اور بیداری کو نئی زندگی دے سکتا ہے، اور ضرورت ہے کہ حبقوق نبی کی طرح اس کے حضور میں جھکا جائے۔ حبقوق نے دعا کی تھی اور اس نے فرمایا تھا، اے خداوند میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا۔ اے خداوند، اسی زمانے میں اپنے کام کو بحال کر، اسی زمانے میں اس کو ظاہر کر، قہر کے وقت اپنے رحم کو یاد فرما۔ پہلی بات کہ اس دعا میں پہلا لفظ ہے اے خداوند۔ دوسری بات جو کہ حبقوق نبی کی دعا میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہے، میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ بیداری کیسے شروع ہوتی ہے۔ حبقوق نبی نے خداوند سے بحث کی، خداوند سے کلام پایا اور رویا کے وسیلے سے خدا کی مرضی کو دریافت کیا، اور خدا کے حکم سے اس نے رویا کو قلم بند کیا۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں
हबक्कूक नबी का सहीफ़ा 2 बाब और उसकी दूसरी आयत। हबक्कूक नबी ने दुआ की और क्या हम देखते हैं, हबक्कूक 2 बाब दूसरी आयत, तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया। दुआ सुनी गई। हबक्कूक नबी अपनी रोया को तहरीर करता है, लिखता है, तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें। हबक्कूक ने दुआ की और खुदा ने उसे दुआ का जवाब दिया कि वो अनकरीब कुछ करने को है, और जो कुछ वो करने वाला था, यानी कि खुदा जो अनकरीब करने वाला था, जब हबक्कूक नबी ने उसको जान लिया कि खुदा क्या करना चाहता है, तो फिर क्या लिखा है कि वो डर गया, वो सुनकर घबरा गया, वो डर गया और उस पर एक तरह का खौफ तारी हो गया। हबक्कूक नबी डर गया। जब दुआ का जवाब मिला तो हबक्कूक नबी डर गया। जो स्कॉलर्स हैं इस सिलसिले में 2 बातें या 2 ख्याल पेश करते हैं। पहला ख्याल कि खुदा अहले यहूदा को बाबलियों के हाथ से सज़ा देने वाला था। पहला ख्याल है कि हबक्कूक नबी पर यह ज़ाहिर हुआ कि खुदा तो जो यहूदा के लोग हैं उनको सज़ा देने वाला है और बाबलियों के ज़रिए से उन पर यह सज़ा आएगी। एक ख्याल ये पाया जाता है। और दूसरा ख्याल ये है कि खुदा की आवाज़ को सुनकर, उसकी मर्ज़ी को जानकर हबक्कूक नबी के दिल में खुदा की बुज़ुर्गी, खुदा की इज़्ज़त, एहतराम और खौफ पैदा हुआ, जो कि खुदा परस्त लोगों को खुदा की तक़दीस को देखकर पैदा होता है। 2 ख्याल पाए जाते हैं और इन दोनों ख्यालों के मुताबिक वो खुदा पर अपने गहरे ईमान और भरोसे और इत्क़ाद का इज़हार करता है। अगरचे ये खौफ बाबली हमले और अहले यहूदा की मुतवक्को बर्बादी की वजह से पैदा हुआ, तो भी इसमें हबक्कूक नबी का ईमान पाया जाता है। उसके ईमान की झलक पाई जाती है, क्योंकि जो कुछ खुदा ने फरमाया था, और जो कुछ खुदा फरमाता है पूरा तो उसने करना होता है। और उसका ईमान था कि खुदा ने जो फरमाया है उसे पूरा करेगा। ये उसके ईमान की बात थी और वो खौफ ज़दा हो गया। अब दूसरी जानब वो खुदा की अज़मत, वजाहत, बुज़ुर्गी की वजह से खुदा की हमद, खुदा की ताज़ीम और तकरीम की वजह से खौफज़दा हुआ, क्योंकि खुदा की जो ताज़ीम है उसकी वजह से खुदा को प्यार करने वाले लोग खुदा की एक बयान ना की जाने वाली बुज़ुर्गी से खौफज़दा हो जाते हैं। चुनांचे मेरे अज़ीज़ नाज़रीन और सामे, आप जब अकेले में खुदा के साथ वक्त गुज़ारते हैं तो नतीजा ये होता है कि खुदा की मौजूदगी को महसूस करें, उसकी इज़्ज़त और तकरीम और बुज़ुर्गी को महसूस करें। और जब हम उसको महसूस करेंगे, हमारे सामने उसकी बुज़ुर्गी आती है, तो हम इंसानी तौर पर खौफज़दा हो सकते हैं। हबक्कूक ने चूँकि खुदा के साथ दुआ में अकेले बहुत सा वक्त गुजारा, तो उसे ये तजर्बा
حاصل ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ تجربہ بہت جلد حاصل ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلے سے یہ تجربہ حاصل ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ تجربہ حاصل ہوا ہو جو کہ حبقوق نبی کو ہوا۔ یسایہ نبی اس کا اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یسایہ کا صحیفہ اور اس کا 66واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائیں اور یوں موجود ہوئی، خداوند فرماتا ہے، لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا اور اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ اب حبقوق نبی کا صحیفہ دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 3 آیات تک ضرور پڑھیں۔ ان آیات کے مطالعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرد خدا حبقوق جب اکیلا خدا کی حضوری میں موجود تھا تو اسے اسی بات کا تجربہ حاصل ہوا کہ وہ گھبرا گیا۔ اے خداوند، میں نے تیری شہرت سنی، اے خداوند اسی زمان میں اپنے کام کو بحال کر، اسی زمانے میں اس کو ظاہر کر، قہر کے وقت رحم کو یاد فرما۔ حبقوق کی قوم اہل یہودا لاپرواہ ہو چکی تھی، منتشر تھی، آپس میں یگانگت اور اتحاد اور یونٹی کھو چکے تھے۔ حبقوق نبی بڑا فکر مند تھا اور اپنی قوم کے لیے بڑا درد رکھتا تھا، اور وہ اپنی قوم کی حالت کو خداوند رب الافواج کے سامنے دعا میں پیش کرتا ہے۔ ہم نے اس بیان کے شروع میں شگایونوت کے لفظی مفہوم کے بارے میں بھی سیکھا تھا، اور اپنے غور و خوض کے لیے حزقیل 34 باب اور اس کی 4 آیت کے مطابق بھیڑوں کے بھٹکنے کے مفہوم پر غور کیا، اور ہم نے اس مفہوم کو اہل یہودا پر بالکل فٹ ہوتے ہوئے دیکھا۔ تاہم علماء کی بھاری اکثریت شگایونوت یا شگایون کو ایک ایسا گیت اور ایک ایسا سر بھی کہتے ہیں جسے جھوم جھوم کر یا پرجوش انداز میں گایا جاتا ہے۔ یہ شگایونوت کا دوسرا مطلب ہے۔ اور اسی طرح یہ لفظ حبقوق 3 باب میں بیان کردہ گیت، دعا یا زبور کے بارے میں ایک ہدایت نامہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ اسے کس طرح گایا جائے۔ ہم حبقوق نبی کی کتاب کے 3 باب کی پہلی 2 آیات میں ان 2 حصوں پر غور کر چکے ہیں کہ اے خداوند، اور دوسری بات کہ میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا۔ ہم اس پر غور کر چکے ہیں۔ اب تیسری بات سیکھیں گے کہ اپنے کام کو بحال کر۔ یہ الفاظ یا حبقوق نبی کی دعا کا یہ جزو ہمیں بتاتا ہے کہ بیداری کا لانے والا یا شروع کرنے والا کون ہے۔ جو حالت اہل یہودا کی ہو چکی تھی، اس کے مطابق تو حبقوق نبی کو یہ دعا کرنی چاہیے تھی کہ اے خداوند، اٹھ، غیر قوموں کا محاسبہ کر، ان سے لڑ اور ان سے ہمیں بچا، یا ان طاقتوں کو تباہ اور برباد کر دے جو ہماری قوم میں پھوٹ ڈال رہی ہیں۔ مگر اس نے ایسی دعا نہیں کی۔ حبقوق نبی نے جو دعا کی تھی وہ ہم نے بار بار اس کا
تکرار کیا ہے، اے خداوند میں نے تیری شر سنی اور ڈر گیا، اے خداوند اسی زمانے میں اپنے کام کو بحال کر، اسی زمانے میں اس کو ظاہر کر، قہر کے وقت رحم کو یاد فرما۔ آج کی مسیحی کلیسیا کے موجودہ حالات کے پیش نظر بڑی دل سوزی کے ساتھ کلیسیا کے تمام حالات کو، تمام منتشر حالی کو اور کلیسیا کے اندر، مسیحی سوسائٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، بے شک خداوند رب الافواج اس کو جانتا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ وہ جو درد مند خواتین و حضرات ہیں جن کے دل میں درد پایا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ دوسروں پر الزام تراشی کی باتیں ہوں، خداوند کے سامنے اپنی موجودہ حالت کو رکھیں اور اس سے درخواست کریں اور اس سے منت کریں کہ اے خداوند ہماری کلیسیا پر رحم کر۔ یہ کلیسیا اور کلیسیا کے افراد تیرے بیٹے کے خون میں خریدے جا چکے ہیں، ان کی قیمت دی جا چکی ہے، اپنا خون دے کر یسوع نے، تیرے بیٹے نے ان کو اپنا بنایا ہے، اور سارے نفاق کو، ساری خود غرضی کو اور ساری اپنی مرضی پورا کرنے کے راستوں کو اس کلیسیا کے اندر سے دور کر کے بحالی کو، بیداری کو پیدا کر، یسوع نام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں کہ خداوند ایسا ہی کرے، آمین۔